الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہودی جو ہیں وہ 71 فرقوں میں بٹ گئے، 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اور ارشاد فرمایا، وافترقت النصارى علی 72 فرقہ، جو نصارہ ہیں وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے یا 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى 73 كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، اور میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ ان میں سے ایسا ہوگا جو کہ نجات پائے گا اور جس کو اللہ عز و جل نجات عطا فرمائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے فرقے ہیں جو جہنم میں جائیں گے، اور ایک فرقہ کون سا ہے جو کہ جنت میں جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودگی کو حاصل کر سکے گا۔ تو یہود کے جو 71 فرقے ہیں اور نصارہ کے جو 72 فرقے ہیں، ان سے مراد کافر بھی ہیں، ان سے مراد مشرک بھی ہیں، ان سے مراد جو ہے وہ نافرمان بھی ہیں، اور ان سے مراد بدعتی لوگ بھی ہیں، اور ان سے مراد ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ کفر کے اوپر مر گئے، ان کے لیے جہنم ہے۔ اسی طرح جو لوگ امت محمدیہ میں سے جو ایمان نہیں لے کر آئے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو جنہوں نے پایا اور ایمان نہیں لے کر آئے، یا بعد میں بھی آج تک جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے، آپ کی نبوت کا اقرار نہیں کیا، توحید کا اقرار نہیں کیا، وہ کفار ہیں۔ یا کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ایمان بھی لے آئیں اور اس کے ساتھ شرک بھی کرتے رہیں، وہ مشرک ہوں گے۔ اور اسی طرح اس سے مراد بدعتی لوگ بھی ہیں، اسی طرح اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو کہ گنہگار ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جو کفر کے اوپر مر گئے، جو ایمان ہی نہیں لے کر آئے، جو شرک کی حالت میں مر گئے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو بدعتی ہیں، وہ لوگ جو ایسے کام کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، یا اور کوئی کسی قسم کی معصیت کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا ان کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو عذاب میں مبتلا کر کے اس کے بعد معاف کر دے گا، بشرطے کہ وہ مشرک نہ ہوں، بشرطے کہ وہ کافر نہ ہوں۔ تو بالآخر اللہ عز و جل ان کے اوپر اپنا کرم اور فضل فرماتے ہوئے ان کو معاف فرما دے گا۔ لیکن دوسری قسم کے لوگ جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں جائیں گے، تو ان سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ تو حدیث کا مطالعہ کریں تو صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال طائفة من امتی قائمة على الحق ظاہرین لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي امر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اس کی مخالفت کرنے والے اور اسے رسوا کرنے والے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا امر یعنی کہ قیامت آ جائے۔ یعنی کہ ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے، جو کہ حق کے اوپر قائم رہے گا، حق کی جو ہے وہ تبلیغ کرے گا، حق کی ترویج کے لیے کام کرے گا اور حق کے ساتھ رہے گا، اور جو لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں ان کی بھی وہ پرواہ نہیں کریں گے، جو ان کے جو ہے وہ خلاف کھڑے ہوتے ہیں ان کی بھی پرواہ نہیں وہ کریں گے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس گروہ میں شامل ہیں جو کہ 73 کے بعد ایک ایسا کہہ لیجیے کہ ایک جماعت ہوگی جو ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو قبول کرنے کی، حق کے اوپر قائم رہنے کی، حق کی ترویج کرنے کی، حق کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل حق کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمارا حشر فرمائے، اور ہمیں اپنا فضل اور کرم فرماتے ہوئے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔